رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو ذکر انجام دیا گیا، پالنے والے شہزادی کونین کے صدقے میں اس ذکر کو ہدیہ کرتے ہیں ہمارے عالی جناب عارف بھائی کے مرحوم والدین کو، اور آصف کربلائی شہید کو، اور اس خانوادے کے تمام مرحومین مومنین مومنات کو، اکبر علی قاسم علی راجانی، مرحوم زہرا بانو بنت غلام حسین شبیر شریف اور آصف کربلائی شہید، ان کو، اور اس کے علاوہ حسن علی ہلال سن آف اکبر علی راوجانی، ایک مرتبہ اور گزشتہ گان کو یاد کرتے ہوئے وہ لوگ جو گزشتہ برسوں ہمارے ساتھ عزاداری سید الشہداء میں شریک تھے، وہ علماء، وہ ذاکرین، خدمت گزار، آزادار، جتنے مومنین و مومنات شامل تھے، ان کا حق ہماری گردنوں پر ہے، ان کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پالنے والے قلب مطہر امام امر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مالک امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے دلوں کو، سینوں کو علوم محمد و آل محمد سے منور قرار فرما۔ بحق صاحب الزمان عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت کو ہم تمام سے قبول فرما، ہماری سانسوں کو ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد سے معطر قرار فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ہمارے گزشتگان مرحومین کے درجات بلند سے بلند ترین قرار فرما، انہیں اور ہمیں قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا اذن عنایت فرما، پالنے والے تمام حاضرین سامعین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق شہزادی کونین ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان، ولعنة الله على قاتليها وظالميها، ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دیجیے گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات پڑھتے جائیں. صلی علی محمد. عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت کی قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. ارباب علم و دانش شکر گزار ہونا چاہیے پروردگار کا اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ایک مرتبہ اور سید الشہداء کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اپنے درجات بلند کرنے کا موقع عطا کیا. یہ آنسو بہتے ہیں تو گریہ جب آنکھوں سے ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر تو پروردگار فقط اس گریے کے سبب، امام کی حدیث ہے، یہ آنسو جب رخسار پہ جاری ہو جاتا ہے پروردگار اس آنسو جاری ہونے کے صدقے میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب در حسین پر انسان آئے تو خود ہی حور بن جاتا ہے. اندازہ لگا رہے ہیں شکر گزاری کا احساس بڑھے گا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں اور عطا کروں گا. جتنا شکر ادا ہوگا اتنا گریے کی بھی توفیق ملے گی، زیارت کی توفیق ملے گی. لہٰذا پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس نعمت پہ کم ہے، اور اسی شکر کے ساتھ ساتھ گزشتہ گان کو یاد کیا جائے جو گزشتہ برسوں ہمارے ساتھ تھے، اس عظیم نعمت میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور اب نہیں ہیں، مگر ہمارے سامنے احادیث ہیں. ایک حدیث تبرکاً پیش کر دوں گا، اس کے بعد ایک جملہ گزشتہ گان کے لیے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. حدیث ہے امام محمد تقی جواد اور امام علی ابن موسیٰ رضا، دونوں امام کی ذات پہ صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حل یزور المؤمن اہلہ، مولا مومن اپنے گھر والوں کی زیارت ملاقات کے لیے آتا ہے. امام علیہ السلام نے کہا مومن اگر صاحب ایمان ہو، امیر کائنات کی نعمت سے اس کا دل سرشار ہو تو اللہ روزانہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور ملاقات کر کے آ جاؤ. اور ہر شب جمعہ مومن کو اجازت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ گھر کی زیارت کر کے آئیں، گھر والوں کی، اور ایک دفعہ اس کی زیارت کو جائیں جس کے نام پہ زندگی بھر گریہ کرتے تھے، یعنی کربلا معلیٰ کی زیارت کر کے آئیں. دو قسم کے اذن مومن کو ملا کرتے ہیں. تو عقیدہ تشیع ہے، احادیث ہے کہ مومن باقاعدہ جو مجالس اعظم میں مشغول رہتا تھا اذن ملتا ہے کہ جاؤ مجلس اعظم میں جاؤ اور شریک ہو، اپنے گھر والوں کو دیکھنے جاؤ. آپ نے ابھی زیارت عاشورہ کا جملہ پڑھا، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، قیامت تک کے لیے ایسے مومنین پر بھی سلام بھیجا گیا ہے، ان روحوں پر سلام جو طواف قبر حسین میں مشغول ہے.
یہ دعا کرنا ہے ہمیں کہ پروردگار دنیا میں بھی زیارت امام حسین، مرنے کے بعد بھی شفاعت و زیارت امام حسین ہم سب کو نصیب فرما۔ گزشتہ گان کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ عرش بری پہ جا کے محرم کریں گے ہم، معروف سرسوی صاحب کا شعر، عرش بری پہ جا کے محرم کریں گے ہم کو خوشی ملے نہ ملے غم کریں گے ہم، عرش بری پہ جا کے محرم کریں گے ہم کو خوشی ملے نہ ملے غم کریں گے ہم، اور یہ کہہ کے مجھ کو لے گئے خلد بری ملک، نہ وہاں پڑھو گے تم وہاں ماتم کریں گے۔ صلوات پڑھنا ہے اہل بیت کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کہہ کے مجھ کو لے گئے خلد بری ملک، نوحہ پڑھو گے تم وہاں ماتم کریں گے ہم۔ پہلی مجلس عزا مرحوم والدین کے لیے بھی ایصال ہو جائے، کوشش یہ ہوا کرتی تھی اور انشاءاللہ ابھی بھی کوشش رہے گی۔ احادیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایام عزا کا آغاز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ لعن اللہ امتن اسست بذالک، اس گروہ پہ لعنت جس نے بنیاد ڈالی ظلم کی۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، اور احادیث ہمارے سامنے ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا عاشور کا دن بہت بڑا ہے، مگر جو مدینہ میں ظلم ہوا اضحیٰ و امر، وہ ہمارے لیے انتہائی سخت ہے۔ واضح ہے یہ احادیث ہے، اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے محرم کے آغاز میں شہزادی کونین کا تذکرہ ہو اور انہی کے مصائب ہوں۔ اس مجلس میں بھی انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی۔ اور آج ہی کا دن تھا جو مرحومہ والدہ علی جناب عارف کربلائی شہید آصف کربلائی صاحب کی والدہ آج ہی کے دن سامان سفر باندھ چکی تھیں کربلا کے لیے۔ سامان تیار تھا، کربلا جانے والی تھیں، مگر ہمیشہ کے لیے حسین ابن علی نے کربلا بلا لیا۔ 29 محرم 29 ذی الحج محرم کے آغاز اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور ہمارے سامنے ہی والد بزرگوار چراغ کی مانند یہاں بیٹھا کرتے تھے سامنے، اور محرم میں ماہ عزا میں خاص طور سے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ خواہش کر کے ایک دن پہلے، انتقال سے ایک دن پہلے مجلس عزا میں تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں یا باقاعدہ، اور جب رخصت ہوئے تو میں ذکر کرتا ہوں اور بڑے رش سے ذکر کر رہا ہوں کہ ایسی موت کے لیے انسان دعا کرے۔ رخصت ہوئے تو السلام علی الحسین کی صدا زبانوں پہ تھی، سر پر ہاتھ تھا، آنکھ میں آنسو تھے، حسین ابن علی کا دیدار ہو گیا گویا کہ۔ تو ان ہستیوں کا حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اب ارادہ یہ کیا کہ جب ایک باپ کا ذکر ہے اور ماں کا ذکر ہے تو یہاں پر شہزادی کونین کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کا بھی ذکر ہو، علی و زہرا کا ذکر ہوگا آج کی مجلس میں، اور تمام کا تمام ذکر میں ہدیہ کروں گا علی جناب عارف کربلائی صاحب کے مرحوم والدین کو۔ علی و زہرا کا ذکر، کون علی و زہرا؟ کہ مرج البحرین یلتقیان۔ ترجمہ سنیے پہلے سورہ رحمان کی ان آیات کا۔ اسی پروردگار نے دو سمندروں کو جاری کر دیا، بحرین یلتقیان، جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان اللہ نے جاری کیا، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ ہے، ایسی آڑ ہے، ایسی محبت ہے۔ یہ محبت کا لفظ میں نے ابن عباس کی روایت سے کیا، لا ينقطع حبہ، ایسی محبت ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف کا بحر سمندر دوسرے طرف والے پہ زیادتی کر دے، تجاوز کر دے، یہ ممکن نہیں۔ اچھا بظاہر معنی دیا جائے تو بھئی دو بحر بہ رہے ہیں، نہ ادھر والا پلٹ کے تجاوز کر کے ادھر آتا ہے، نہ ادھر والا ادھر آتا ہے، کیونکہ درمیان میں ایک آڑ ہے جس کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ اچھا
آیت کا آگے بھی جملہ ہے مگر. اب بظاہر اعتبار سے آپ بہت ساری تفسیریں ظاہری اعتبار سے لے سکتے ہیں، مگر قرآن کا جس طرح ظاہر ہے اسی طرح باطن ہے. جس طرح ظاہر حجت ہے اسی طرح باطن حجت ہے، اور باطن قرآن وہی بتلائیں گے کہ جن کے گھر پہ قرآن نازل ہوا. اماموں کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرج البحرین یلتقیان، اسی پروردگار نے دو سمندروں کو جاری کیا جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں. ایک بحر علی ہے، دوسرا بحر زہرائے مرضیہ. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی علی زہرا پہ تجاوز اور زیادتی کر دیں، کبھی زہرا علی پر. کیوں؟ درمیان میں ایک ایسی محبت کا میلاب ہے، ایسی آڑ ہے کہ جس کے سبب تجاوز نہیں کر سکتے. بینہما برزخن، یہ برزخ کون کہا؟ نبی کریم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فتح. کائنات کے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے سبب یہ ممکن نہیں ہے قرآن کی رو سے کہ کبھی علی زہرہ مرضیہ کے حق میں کوئی زیادتی کر دیں، کبھی زہرہ مرضیہ علی کی نافرمانی کر دیں. یہ بات ذہن میں رہے. اب سنیے گا، قرآن کی رو سے یہ ہے. لہذا اب اگر کوئی ادھر ادھر کی جھوٹی روایات گھڑے تو پھر ایسے شخص کی بات قبول نہیں کی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ قرآن کے مطابق نہ علی زہرا کی مخالفت کر سکتے ہیں، نہ زہرا علی پر تجاوز کر سکتی ہیں. پھر امام نے خود نے کہا مگر افسوس ان لوگوں نے علی، نبی، انبیاء کسی کو تہمتوں سے چھوڑا نہیں، ہر ایک پہ تہمت لگائی. علی پہ نعوذ باللہ تہمت یہ لگائی کہ زہرا سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور خاک پہ بیٹھے تھے. سنیے گا، اب یہ روایت سن لیجئے گا، امام نے سنائی ہے، طویل روایت ہے، میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. علقمہ نامی ایک صحابی آیا، پریشان تھا، سر جھکائے امام کے سامنے بیٹھ گیا، چھٹے امام کے سامنے. مولا نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں یہ کہ دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. محرم آ رہے ہیں نا، یہ تہمتیں سننے کو ملیں گی، ابھی آپ سن لیجئے گا، بہت ساری تہمتیں سننے کو ملیں گی، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہے نا. امام علیہ السلام کے پاس آیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، مولا ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. امام نے کہا بیٹھو ادھر آؤ، پریشان نہیں ہو. ان لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، انبیاء پہ تہمتیں لگائی. کیا حضرت یوسف پہ گناہ کی تہمت نہیں لگائی؟ حضرت آدم پر گناہ، کاش کے مجمع پر حضرت آدم پر گناہ کی تہمت نہیں لگائی. فلاں فلاں انبیاء پہ نہیں، کائنات کے نبی پہ تہمت نہیں لگائی، سب انبیاء پہ تہمت لگائی. ارے اللہ کا شریک قرار دے دیا. اب سنیے، انہوں نے تو علی علیہ السلام پہ بھی تہمتیں لگائیں. انہوں نے علی پہ یہ جھوٹ بات نہیں باندھی تھی کہ نعوذ باللہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. امام کے جملے، اس لیے زہرا، دیکھیں کسی کو بچانے کے لیے کیا حدیث گھڑی گئی ہے، توجہ کیجئے گا. اس لیے زہرا مرضیہ ناراض ہو گئیں. علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، اور زہرا ناراض ہو گئیں. علی چلے گئے، خاک پہ جا کے لیٹ گئے، اور نبی آئے، کہا قم یا ابا تراب، اے ابا تراب اٹھ جاؤ. اس لیے ابو تراب علی کو کہا گیا. بہت توجہ کیجیے گا، امام علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی نا، ممکن نہیں ہے کہ علی کبھی زہرا پہ تجاوز کرے. علی تو کبھی زہرا مرضیہ کی حیات میں کسی دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے علی پر حیات سیدہ میں دوسری شادی بھی حرام قرار دی تھی. یہ احادیث ہیں. مگر پلٹ کے آئیے، کہا سنو علقمہ پریشان نہ ہو. اچھا ابو تراب کہا کیوں تھا علی علیہ السلام کو؟ اس وقت اب سنیے، بہت توجہ کیجیے گا، میں ایک شبہے کو دور کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا اس وقت یہ جھوٹی حدیثیں جو گھڑی گئیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی نبی کریم منبر پہ گئے اور کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. گویا کہ علی نے فاطمہ کو ناراض کیا.
کسی کو بچانے کے لیے کتنی حدیث گڑھ دی گئی. آپ سن رہے ہیں, امام علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹی تہمتیں لگائی گئی, مگر یہ یاد رکھو علی و زہرا کبھی بھی ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کر سکتے. یہ اس بحر کی مانند ہیں لا یبغیان, جو کبھی تجاوز ایک دوسرے پہ نہیں کر سکتے. مرج البحرین یلتقیان. اب سنو ابو تراب کیوں کہا تھا نبی نے, میں اصلی حدیث بیان کرتا ہوں. امام السلام نے کہا سنو, اور ابن عباس سے بھی حدیث ہے, ہوا یہ تھا کہ جب زلزلہ آیا تھا مدینے میں, زمین ہل رہی تھی. آیت ہے نا قرآن کریم کی, قال الانسان ما لہا, انسان کہے گا اے زمین ہو کیا گیا, وہ انسان علی ہے. ہاتھ زمین پہ مارا, زمین ٹھہر گئی. ابو تراب علی کو اس لیے کہا لِأَنَّهُ صاحب الارض, علی زمین کے مالک ہیں. دوسری حدیث میں اللہ نے زہرا کے مہر میں زمین دے دی. جو زمین پر بغض علی رکھ کے چلے گا, مشا حرامن, چلنا بھی حرام. یا علی علیہ. یہ ہے ابو تراب, نہ کہ وہ جو حدیث گھڑ لی گئی کسی کو بچانے کے لیے. اب سن لو, علی علیہ السلام نے خود جواب دیا تھا اے القمہ اس بات کا کہ علی و زہرا کبھی بھی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے. معاملہ کیا تھا سنو, علی خود کہتے ہیں فواللہ. یہ جملہ یاد رکھیے گا, اگر یہ حدیث یاد رکھی تو تمام شبہات کا جواب آ جائے گا. امیر کائنات کہتے ہیں فواللہ, خدا کی قسم, ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر حتی قبضها اللہ. کبھی بھی میں نے زہرہ مرضیہ کو غضبناک نہیں کیا, کبھی بھی ناراض نہیں کیا, کبھی کسی معاملے میں مجبور نہیں کیا, یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ایک طرف سے یہ معاملہ, دوسری طرف سے سنیں گے ولا اغضبتنی ولا اکرہت لی ولا عصت لی امرا. نہ کبھی زہرا نے مجھے ناراض کیا, نہ کبھی مجھے مجبور کیا کسی معاملے میں, اور کبھی میری نافرمانی بھی نہیں کی. میرا اور زہرا کا کیا معاملہ تھا سنو, وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا. میں تو آ کے جب زہرا کے چہرے کی جانب دیکھتا تھا, تنکشف عن الہموم والاحزان, تمام مشکلات تمام غم دور ہو جایا کرتے تھے. اب جملہ کہنے دیجئے کہ مشکل کشا کی مشکل اور غم جس کا چہرہ دیکھ کر دور ہوتے ہیں اسے زہرہ مرضیہ کہا جاتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واضح ہو رہی ہے بات. اس حدیث کو یاد رکھیے گا, پھر جتنی احادیث سامنے آئیں اس پیمانے پہ رکھ کے دیکھیے گا. اگر کسی جگہ کوئی ایسا شائبہ دکھ رہا ہے کہ دونوں کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ ظاہر ہو رہا ہے تو قرآن کی رو سے, حدیث کی رو سے آپ رد کر دیں گے کہ نہیں, یہ در اہل بیت سے نہیں آیا, یہ اس فیکٹری سے آیا ہے جو گھڑی ہوئی حدیثیں علی علیہ السلام کی چرا کے دوسروں کے نام کی جا رہی تھیں. واضح, یہ بات ذہن میں رہے. مومن کو زیرک ہونا چاہیے. احادیث ہے نا, فہم حدیث, حدیث سمجھنا. بعض اوقات حدیث دوسرے نقل کرتے ہیں, اہل بیت کے فضائل, اچھی بات ہے نقل کر رہے ہیں, لیکن احادیث میں آیا اس کو بھی پرکھ کے لو, کیونکہ کچھ اپنے دل کی خباثتیں بھی حدیثوں میں شامل کر دیتے ہیں. میں بات کو کہہ گیا, احادیث بھی دیکھیں, فضائل میں آج کی بات نہیں کر رہا, احادیث میں مخالفین نے بھی جو فضائل بیان کیے انہیں بھی اہل بیت کے پیمانے پہ پرکھ کر لینا ہے. ان احادیث میں فضائل تو بیان ہیں اہل بیت کے, مگر درمیان میں دشمنوں کے بھی فضائل آ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا. اے کمیل اگر کچھ لینا ہے تو ہمارے در سے لو, ہم ہی میں سے ہو جاؤ گے, ادھر ادھر سے نہ لینا, گمراہ ہو جاؤ گے. بس میں ایک جملہ کہہ گیا, اب پلٹ کے آئیے سنیے. امیر کائنات اور شہزادی کونین کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک دوسرے پہ تجاوز کر سکیں. علی علیہ السلام کے غم مشکلات زہرہ مرضیہ کا چہرہ دیکھ کر
دور ہو جایا کرتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ تجاوز کرے. بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں ایک آڑ ہے جس کے سبب تجاوز نہیں کر سکتے. وہ درمیان کا پردہ کون؟ کائنات کے نبی کی ذات. اب سنیے گا، فبأی آلاء ربکما تکذبان. بھائی ترجمہ سنیے گا، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ترجمہ یہی ہے جناب. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا عربی ادب جاننے والوں کے لیے عرض کر دوں. ہم جب سلام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بھائی؟ السلام علیکم. قوم آتا ہے پلورل کے لیے، جمع کے لیے نا. آپ سب پہ سلام. امام سے سوال ہوا، مولا یہ جمع کا کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں صیغہ، ایک بندے کو بھی سلام کریں؟ کہاں سلام میں دعا دیتے ہوئے احترام کے طور پہ کر سکتے ہیں. قوم ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، کا ہے ایک کے لیے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، واضح ہے. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، الحمدللہ سمجھ رہے ہیں سب. کا ایک بندے کے لیے، قوم بہت ساروں کے لیے. عربی میں دو کے لیے استعمال ہوتا ہے قوما. واضح ہو گئی بات. اب سنیے گا، اگر آیت یوں ہوتی فبأی آلاء ربکا تکذبان، تو تم ایک بندہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فبأی آلاء ربکم تکذبان، تو تم سب اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت نہیں ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جتنی جگہ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان آیا ہے، ہر جگہ پروردگار کی الگ الگ لطافت ہے. اب سنیے، امام سے سوال ہوا، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مولا یہ خاص طور سے کون دو ہیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ارے نعمت غدیر میں دیکھ لی، پھر منکر ہو گئے. علی و زہرا کے دو سب سے بڑے دشمن، جنہوں نے زہرا و علی کے حق کو جھٹلایا، خاص طور سے ان سے کہا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ جہاں، توجہ ہے کہ نہیں ہے. سنیے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، چھٹے امام کی حدیث پیش کر رہا ہوں. تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب سنیے، قرآن کریم میں ہی ہے نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے گروہ جن و انس، اے گروہ جن و انس، اگر خدا کی سلطنت سے نکل کے کہیں جانا چاہتے ہو، جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، قدرت کے علاوہ تم جا ہی نہیں سکتے. تو ایک جگہ یہ کما سے مراد گروہ جن، گروہ انس بھی ہیں. واضح ہو گئی کے بعد اب آپ سورہ ناس میں کیا پڑھتے ہیں بھئی؟ شیطان کس میں سے ہوتا ہے؟ من الجنت، واضح، والناس، شیطان جنوں میں بھی ہوتا ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے. کائنات کے نبی سے پوچھا گیا، اے رسول خدا جنوں میں بھی شیطان ہوتا ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، دونوں شیطانوں کو دور کیسے کریں؟ یہ بھی سن لیجئے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. کما سمجھ آ رہا ہے؟ فبأی آلاء ربکما، اے گروہ جن و انس، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. آپ کما کریں تو دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رسول خدا یہ دونوں شیطان جو جنوں میں ہوتے ہیں انسانوں میں ہوتے ہیں کیسے دور جاتے ہیں؟ کہا جنوں میں جو شیطان ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، دور ہو جائے گا. جو انسانوں میں شیطان ہوتا ہے محمد و آل محمد کی ولایت کا ذکر کرو، ان پہ صلوات پڑھو، وہ شیطان بھی دور ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہاں تک آ گئے. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. انہی دونوں سمندروں سے، ان کی ملاقات کے نتیجے میں قیمتی ترین موتی لؤلؤ اور مرجان نکل کے آتے ہیں. امام سے سوال ہوا، امام نے کہا لؤلؤ بڑا موتی ہوتا ہے، مرجان چھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ نے علی و زہرا کو حسن و حسین جیسے بیٹے دیے.
حسن لؤلؤ کی مانند اور حسین مرجان کی مانند. 8ویں امام نے کہا اللہ نے حسین ابن علی کی ذریت میں آنے والے تمام اماموں کو اس آیت میں شامل کر دیا. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. صلی اللہ علی محمد وآلہ. اب آپ کے سامنے تمام زندگی کا خلاصہ ہے امیر المومنین جناب سیدہ کی. انفاق، اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، دوسروں کے اوپر خرچ کرنا. انفاق یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن کریم نے کہا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں مگر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خیبر ہے، فتح ہوئی ہے، سونا ملا، مال ملا، گھر پہنچے ہیں تو خالی ہاتھ ہیں. زہرہ مرضیہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہاں زہرہ مرضیہ حسن حسین علیہ السلام، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، پھر ایک طویل روایت، لطیف روایت آپ کے سننے کے قابل ہے اس لیے پیش کروں گا. سنیے. شہزادی کونین، وہ جو کائنات کے نبی ممبر پہ تھے، ایک شخص آیا تھا مانگنے، سوال کیا تھا. طویل روایت ہے، ایک جملہ سن لیجئے گا. کائنات کے نبی نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا انجام دینے والے کی مانند ثواب پاتا ہے. ایک گھر دکھا دیتا ہوں جہاں سے مل جائے گا. اے قمبر اٹھو زہرا کے در پہ لے جاؤ. شہزادی کونین کے در پہ آیا. شہزادی کونین نے وہ ایک کھال تھی جانور کی جس پر کھانا بھی تناول کیا جاتا تھا. امام حسن امام حسین سویا کرتے تھے، وہ عطا کر دی. اس نے کہا میں اس کا کیا کروں گا. واپسی منگوائی. اپنا گلو بند جو حضرت حمزہ کی بیٹی انہوں نے عطا کیا تھا، فاطمہ نام تھا ان کا بھی، فواتم حضرت حمزہ، وہ عطا کر دیا. طویل روایت ہے نا، وہ عطا کر دیا. میں روایت یہ والی پیش نہیں کر رہا تھا، نہ ہی پیش کروں گا. ایک طرف علی علیہ السلام کا انفاق، ایک طرف شہزادی کونین کا انفاق. بلکہ سن لیجئے گا 2 جملے اس روایت کے بھی جب میں نے شروع کی ہے. سنیے. شہزادی کونین نے عطا کر دیا تھا وہ ہار. جا کے وہ ہار لے کے گیا اور دعا دی کہ اللہ اسی کے صدقے میں تیری مشکل آسان کر دے گا. 3 چیزیں مانگی تھیں اس نے. کہا تھا رسول خدا پہننے کے لیے مناسب لباس نہیں ہے، لباس چاہیے. سفر کے لیے خرچ چاہیے، سواری چاہیے. یہ کہا تھا. اب سنیے گا. کائنات کے نبی کی بارگاہ میں آیا، کہا جس در پہ آپ نے بھیجا تھا اس در سے یہ ہار ملا ہے. نبی کریم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس ہار کو خریدے گا. اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ کا بیٹا عمار کھڑا ہوا. اے رسول خدا مجھے یہ ہار عطا کر دیجئے. گھر پر آئے، وہ جو فتح خیبر میں ایک غلام ملا تھا، اللہ اکبر، مشک عنبر میں اس ہار کو لگایا اور اس کے بعد وہ غلام اس آنے والے فقیر کو عطا کیا. اب سنیے گا. غلام آنے والے فقیر کو عطا کیا، مال عطا کیا. کیسے مال عطا کیا؟ یاد آیا کہ وہ مال جو فتح خیبر سے بچا ہوا تھا میرے پاس ہے. اس غلام کو بھی سہم نام دیا گیا تھا. سہم حصے کو کہتے ہیں، اس کا نام ہی سہم رکھ دیا تھا. یہ غلام بھی اسی حصے میں ملا تھا جو علی کے صدقے میں ملا تھا. آپ سنیے گا. اس غلام کو کہا سنیے، تم مال دیا، کھانے کا خرچہ دیا، کھانا دیا، یہاں تک کہ حضرت عمار نے لباس بھی عطا کیا، مال بھی عطا کیا، کھانا بھی عطا کیا، اور کہا میرے پاس ایک سواری ہے جو کچھ جمع پونجی ہے اس ہار کے بدلے میں تجھے دے رہا ہوں. اب سنیے گا. اب جو اپنا غلام تھا اسے کہا کہ آج سے تم، اس بندے کو حاجت نہیں تھی غلام کی، اس بندے کو حاجت نہیں تھی. کہا بس پھر ٹھیک ہے، تم یہ ہار لو، تمہاری بندے خدا تمہاری حاجت پوری ہو گئی، جزاکم اللہ خیرہ. اس غلام کو کہا تم یہ ہار لو اور رسول کی خدمت میں جاؤ، آج سے تم میرے نہیں نبی کے غلام ہو.
واضح ہو رہی ہے بات؟ آج سے تم میرے نہیں نبی کے غلام ہو. یہ فقیر سواری حاصل کر چکا ہے، کھانا حاصل کر چکا ہے، لباس حاصل کر چکا ہے، سفر کا خرچ حاصل کر چکا ہے. امیر کائنات رسول کریم اصحاب مجمع بیٹھا ہوا ہے، دو اشخاص آئے. ایک عمار کا غلام جس کا نام سہم تھا. واللہ یہ روایت مجھے سنانا نہیں تھی، مگر شہزادی کونین کی رضائیت ہوگی جو سنا رہا ہوں. سنیے، عمار کا غلام آیا سہم، اور یہ شخص آیا کہ جو مانگنے آیا تھا اعرابی. دونوں آئے، اور آنے کے بعد کائنات کے نبی نے کہا کیا تم نے جو چاہا تھا وہ مل گیا؟ کہ رسول خدا اس سے کہیں بڑھ کر مل گیا. بہت. اب یہ غلام آیا کہ رسول خدا عمار نے یہی ہار بھیجا ہے اور کہا ہے آج سے میں آپ کا غلام. کائنات کے نبی نے بھرے مجمع میں کہا اے سہم تم میری غلامی میں آ گئے، اللہ جزائے خیر دے عمار کو. جاؤ زہرہ مرضیہ کی خدمت میں جاؤ، یہ ہار بھی پہنچاؤ، اور آج سے تم زہرا کے غلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ حدیث میں روایت مقدمے کے طور پہ سنا رہا ہوں تاکہ اگلی آنے والے حدیث بہترین انداز سے سمجھ سکے آپ. سنیے گا. یہ غلام آیا، سر کو جھکائے در زہرا پہ آ گیا. یا اہل بیت النبوہ السلام علیکم، سلام پیش کیا. اندر سے پیغام آیا، جواب آیا، کیا حکم ہے؟ کہا بی بی کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ آج سے میں آپ کا غلام اور یہ ہار آپ کا ہو گیا. شہزادی کونین نے ہار لیا اور آیا پیغام کہ انت حر لوجہ اللہ، خدا کی خاطر زہرا نے تجھے آزاد کر دیا. اب یہ غلام جب پلٹ کر آ رہا تھا تو بآواز بلند ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا. کائنات کے نبی نے دیکھا کیا ہو گیا، کیوں ہنس رہے ہو، کیسا تعجب، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں حیران ہوں زہرہ مرضیہ سے منسوب اس ہار کی برکت پر. ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس دیا، سواری دی، خرچہ دیا، غلام کو آزاد کروایا، ہار بھی زہرا کی طرف پلٹ گیا. صلوات پڑھ دے شہزادی کونین کی ذات. یہ ہے علی و زہرا کا انفاق. اس روایت کو سن لیجئے گا. اب سنیں، امیر کائنات مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے حکم ملا تھا، مکہ کی سرزمین پہ ہی علی جناب سے ملاقات ہوئی تھی قبرستان میں، عارف کربلائی صاحب سے، جنت المعلی قبرستان میں. اور وہیں حکم ملا کہ بس انہی محسنان اسلام کا ذکر ہو جائے اس سال. حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ، حضرت آمنہ بنت وہب، جناب عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ جو ہستیاں جو وہاں مدفون ہیں. تو موضوع گفتگو رکھا گیا ہے ناصران اسلام، جس پر انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی، جو اسلام کے مددگار ہیں. اب سنیے گا، مکہ کی سرزمین پر امیر کائنات آئے ہیں مدینہ سے، کعبے کے نزدیک بیٹھے، اصحاب امیر المومنین بیٹھے. رات کا اندھیرا چھایا. ایک اعرابی آیا، عرب بدو نشین، رکن اور مقام کے نزدیک کھڑا ہو گیا، بلند آواز سے کہنے لگا یا ربی البیت بیتک والضیف ضیفک. جملے سنیے گا. اتنی زور سے کہہ رہا تھا کہ امیر کائنات سن رہے ہیں، اصحاب سن رہے ہیں. اے میرے اللہ، یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ مہمان تیرا مہمان ہے. فَأَزِفْنِي، پالنے والے میری مہمان نوازی کر دے. آج کی شب ایک چیز مانگنے آیا ہوں فقط، المغفرہ. مہمان نوازی کے طور پہ کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ چاہیے کہ مغفرت. امیر المومنین بار بار اس کی صدا کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اصحاب سے کہا اس نے بہت عظیم سوال کیا ہے اللہ سے اور اللہ نے عطا کر دیا. پہلی رات گزری، دوسری شب آئی، دوسری شب دوبارہ دیکھا وہی شخص آیا، وہی اعرابی آیا، اور اب کہہ رہا ہے یا عزیز لا اعز منک، اے عزیز، اے غالب پروردگار، تجھ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، اپنی عزت کے سائے میں مجھے لے لے.
جملہ سنیے گا، اب جملہ سنیے گا، اللہم انی اسألوکا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. بلند آواز سے کعبے میں رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پروردگار آج جو واسطہ دینے آیا ہوں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کا واسطہ دینے آیا ہوں، مجھے وہ عطا کر دے ما لا یعطی احد غیرک، جو تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور مجھ سے وہ دور کر دے جو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. امیر کائنات اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اصحاب سے کہا جانتے ہو اس نے اسم اکبر کی تلاوت کی ہے. سریانی زبان میں اسم اکبر کی تلاوت کی ہے، اور اسم اکبر کی تلاوت کر کے اس نے مانگا کیا ہے اور کس چیز کو اپنے آپ سے دور کیا ہے بتلاؤں؟ کہا مولا بتلائیے. کہا اس نے کہا ہے پالنے والے مجھے محمد و علی و فاطمہ و حسن حسین کے صدقے میں جنت میں اذن دخول عطا کر دے، اور انہی کے صدقے میں جہنم کی آگ مجھ سے دور کر دے. اسی دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا بامعرفت ہے، عربی ہے، کیا بامعرفت ہے. تیسری شب آئی، اب سنیے گا، مگر تیسری شب عجیب سوال کیا اس نے. کہا ہے پروردگار آج جو مانگنے آیا ہوں وہ ایک چیز مانگنے آیا ہوں. پروردگار اريد منك 4000 درہم. پالنے والے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ 4000 درہم دے دے. اتنی بڑی بڑی حاجتیں 2 دن پہلے سوال کیا، تیسرے دن 4000 درہم. اصحاب مولا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہی شخص تھا 2 دن پہلے وہ اسم اعظم اسم اکبر، آج 4000 درہم. اب امیر کائنات خود چل کے گئے. یا اعرابی یہ بتاؤ تم نے پہلے جو سوال کیا اللہ نے عطا کر دیا ہے، یہ 4000 درہم کیوں مانگ رہے ہو؟ با معرفت تھا، ہر ایک کو اپنی مشکل نہیں بتاتا. کہنے لگا من انت، پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ امیر کائنات نے کہا انا علی ابن ابی طالب. فوراً بوسہ لیا ہاتھوں کا، مولا آپ ہی کی جو تلاش کر رہا تھا، خدا سے مانگ رہا تھا، پالنے والے در علی پہ پہنچا دے. 4000 درہم مانگے تو پروردگار سے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. 4000 درہم پروردگار سے مانگے ہیں، مگر حقیقت میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. امیر کائنات نے مکہ میں وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے. علی کعبے کے سامنے ضمان لے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے کہ مدینے میں ہمارے گھر پہ آ جانا، کسی سے پوچھ لینا علی کا گھر کہاں ہے. روایت یاد آ گئی، شہزادی کونین کا در دکھلایا. نبی کریم نے کہا مدینے میں کسی سے پوچھ لینا علی کا در کہاں ہے. 1 ہفتہ کعبہ میں رکا. مدینہ جب پلٹ کے آیا تو صدا دے رہا تھا اے لوگوں کوئی ہے جو علی کا گھر جانتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑھا، کہا انا ادلک الی باب علی امیر المؤمنین، میں علی امیر المؤمنین کے در پہ تمہیں لے جاؤں گا، آؤ. اس نے کہا نہیں لے تو جاؤ گے، تم کون ہو بتاؤ، تم بتاؤ، اندازہ لگا تم کون ہو. جواب آیا انا حسین بن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں. کہا علی امیر المومنین علی؟ کہا ہاں. من امک، ماں کون ہے؟ کہا فاطمہ. من جدک، جد کون ہے؟ کہا رسول اللہ. من جدتک، جدہ کون ہے؟ کہا خدیجۃ الکبریٰ. کہا واللہ قد جمعت الدنیا بطرفیہا، تم نے تو ساری دنیا اپنے قدموں میں سمیٹ لی، آؤ علی کے در پہ لے چلو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب سنیے گا، آپ کے سننے کے لائق ہے روایت. امیر کائنات کے در پہ لے کے آئے کون؟ فرزند امام حسین علیہ السلام. گھر آئے، کہا ہے بابا صاحب الزمان آیا ہے. صاحب الزمان، یہ زی سے زمان نہیں، زمان زواد میم الف نون، یعنی ضمانت، جس کو گارنٹی دی ہو، جس کو ضمانت دی ہو. ایک بندہ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جا کے امیر المومنین سے کہنا وہ جس سے کعبے میں ضمانت لی تھی نا وہ آیا ہے.
4,000 درہم. یہ ذہن میں رہے. اس وقت کی بات ہے کہ جب امیر کائنات نے کچھ کھایا نہیں ہے, بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے, گھر پہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کیا گھرانہ ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا, پھر سر اٹھایا, کہا بیٹا حسین سلمان کو بلاؤ. کیوں سلمان کو کیوں بلاؤ؟ سلمان آئے. کہا سلمان وہ جو باغ اللہ کے نبی نے میرے نام پہ دیا ہے اس باغ کو بیچنے کے لیے پیش کر دو. اللہ اکبر. اس باغ کو بیچنے کے لیے پیش کر دو. جناب سلمان نے فوراً اعلان کیا کہ یہ باغ کون خریدے گا. باغ 12,000 درہم میں بکا ہے. 12,000 درہم میں باغ بکا. امیر کائنات نے 12,000 درہم لیے اور یہ جس سے کعبے میں وعدہ کیا تھا با معرفت شخص 4,040 درہم اس کو دیے. پوچھا یہ بتاؤ یہ 4,000 درہم کیوں سوال کیے تھے؟ امام جانتے ہیں, سنیے گا. یہ 4,000 یہ کیا سوال ماجرا کیا ہے؟ وہ اصحاب جو کعبے میں تھے موجود ہیں, یہ 4,000 کا ماجرا کیا ہے؟ کہا ابوالحسن آپ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے, سنیے گا. 1,000 للصداق, 1,000 درہم میں نے مانگے ہیں شادی کے لیے. بہت توجہ کیجیے گا. 1,000 درہم شادی کے لیے. 1,000 لأقضی دین, 1,000 مجھ پہ قرض ہو گیا ہے اسے ادا کرنے کے لیے. 1,000 درہم 1,000 گھر لینے کے لیے اور 1,000 خرچہ چلانے. انداز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں شادی, قرضہ, گھر, خرچہ. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر صلی اللہ علی محمد وآل محمد. بالکل پلان باقاعدہ کر کے آئے, نہ زیادہ مانگا نہ کم مانگا ہے. امیر کائنات نے کہا انصفتا, تو نے انصاف کیا ہے, جتنا ضرورت تھی اتنا ہی مانگا, مگر 40 درہم اور دیے انفاق کے لیے. اب سنیے, دے دیے, 12,000 ملے تھے, اب گھر پہ خرچ کرتے. علی گھر پہ آ رہے ہیں. اب مدینے کے فقراء میں خبر پہنچ گئی علی درہم بانٹ رہے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا, تھوڑا سا 2 جملے سن لیجیے گا مدینے کے حالات کے حوالے سے. کہ دیکھیں جب ہجرت ہوئی تھی, مہاجرین انصار جو مدینہ میں رہتے تھے, مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے, ان کے پاس رہنے کو گھر تک نہیں تھا. اصحاب صفہ تھے. صفہ یہ جو چبوترا بنا ہوا ہوتا تھا اس پہ بیٹھتے تھے لوگ. مسلمان کی بات ہے, کچھ کو مہاجرین انصار میں سے کچھ کو انصار نے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی, اور یہ سارے معاملات تھے. فقراء انتہائی زیادہ مدینہ میں, اس وقت مدینہ میں یہودی بھی ہیں, یہودی موجود تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے باقاعدہ, بنی نذیر, بنی قینقاع, اور اس کے علاوہ یہ 3 قبیلے اور بھی یہودی موجود تھے. اب آئیے فقراء موجود ہیں, مدینے میں کوئی کھانے پینے کا اتنا سامان نہیں ہے. یہی مشکل دور تھا کہ جس میں باقاعدہ ایک کھجور پہ کتنا گزارا کرنا ہوتا تھا. وہ سارے معاملات اپنی جگہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فقر کا عالم ہے مدینہ میں. ہر ایک کے پاس گھر نہیں ہے. ایک جنگ جب فتح ہوئی تو کائنات کے نبی آئے انصار کے پاس. میں نے کہا تھا 2 جملے سن لیجیے گا, یہ آخری جملہ ہے, سنیے. انصار کے پاس آئے, کہا دیکھو جنگ فتح ہو چکی ہے, تمہارا اس میں حصہ ہے, تمہارا اس میں حصہ ہے. یہ بتاؤ میں تمہیں وہ حصہ دے دوں یا تمہارا حصہ بھی مہاجرین کو دے دوں کہ وہ اپنے اپنے گھر بنا لیں. تمام کے تمام انصار نے کہا رسول خدا آپ ہمارا حصہ مہاجرین کو دے دیں تاکہ ان کے بھی گھر ہو جائیں. امیر المومنین علیہ السلام نے بہت انفاق کیا. لہٰذا ذہن میں رہے جو مدینے میں باقاعدہ یہ خبریں ہیں کہ انتہائی فقر تھا, فقر کا عالم تھا. یہ باقاعدہ شروع کے ایام جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے, اصحاب کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا. ایک جملہ اور سن لیجیے گا, شہزادی کونین گھر پر جو کی روٹی گھر والوں کے لیے بناتی تھی, گندم کی روٹی مدینے والوں کے لیے بناتی تھی. امیر المومنین کے گھر سے شہزادی کونین کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں جناب فضہ کی یہ مدینے کے غربا فقراء اصحاب صفہ ان کے گھروں پہ جایا کرتا تھا. یہ ذہن میں رہے, یہ احادیث ہے. اب پلٹ کے آئیے, موقع یہ ہے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ علی علیہ السلام عطا کر رہے ہیں. 1 سائل آیا, 2 سائل آیا, 3. امیر المومنین علیہ السلام سلمان کو کہہ رہے ہیں جس کی جتنی حاجت ہے دیتے جاؤ.
12,000 درہم عطا کر دیے. دوبارہ گھر پہنچے ہیں, دوبارہ خالی ہاتھ پہنچے. اب یہاں روایت کا عجیب جملہ ہے. یہاں شہزادی کونین نے سوال کیا, اے ابوالحسن مجھے یقین ہے آپ بھی انتہائی بھوک کے عالم میں ہیں اور مشکل کے عالم میں, اپنے لیے کچھ بھی نہ بچایا. یہ سوال کر رہی ہیں شہزادی کونین, سنیے گا, شہزادی کونین سوال کر رہی ہیں, کائنات کے نبی تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا اے زہرا حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان اللہ یقرئک السلام, اے محمد اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے علی پر بھی میری جانب سے سلام کریں. علی نے جو انفاق کیا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم عمل ہے. اے زہرہ مرضیہ علی علی ہیں. بہت توجہ کیجئے گا, ابھی اطاعت واجب نہیں ہے امامت والی, ابھی کائنات کے نبی موجود ہیں, واضح ہے کہ نہیں ہے. اے زہرہ مرضیہ علی کو کچھ نہ کہیں, علی سے سوال نہ کریں. اب سنیے گا, اللہ نے علی پر سلام بھیجا ہے اور آپ کو کہا ہے علی نے جو انفاق کیا علی کو کرنے دیں. اب سنیے گا, ہوا یہ کہ امیر المومنین کچھ دیر کے لیے گئے, کائنات کے نبی اب تشریف لائے, کہا این ابوالحسن, اے میری لخت جگر ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بابا کہیں گئے ہیں نہیں معلوم. کہا یہ 7 درہم لیجئے, 7 درہم لیجئے, میرے ابن عم ابوالحسن آئے تو انہیں عطا کر دیجئے گا, یہ ان کے ہیں, یہ ان کے ہیں, اپنے گھر پر خرچہ کیجئے. اب سنیے, امیر المومنین علیہ السلام کچھ دیر بعد آئے. کیا ہوتا تھا, کائنات کے نبی جا چکے ہیں, جیسے ہی گھر میں تشریف لائے کیا جملہ کہا, حدیث قصہ کا جملہ, انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ, اے بنت پیمبر میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو نبی کریم کی خوشبو ہے. کہاں, ہاں ابوالحسن بابا آئے تھے 7 درہم دے کے گئے ہیں آپ کے لیے. سنیے گا, امیر المومنین علیہ السلام نے خدا کا شکر بجا لائے, اس کے بعد کہا الحمدللہ درہم لے لیے. توجہ ہے میری طرف, درہم لے لیے. کہا آؤ بیٹا حسن اب کچھ گھر کے لیے لینے چلیں. بہت توجہ کیجئے گا, سارا سینیریو روایت کا آپ کے ذہن میں ہے. بیٹا حسن آؤ, امام حسن علیہ السلام کو 7 درہم دیے, اب چل رہے ہیں باپ اور بیٹا, امام حسن علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں. واللہ عجیب گھرانہ ہے یہ. ایک گھر سے صدا آئی, کوئی ہے جو خدا کے نام پہ قرض دے دے. اللہ کچھ چیزیں ہیں انفاق اس در پہ ختم ہو جاتا ہے. امیر المومنین نے دیکھے تربیت, دیکھے امام حسن کی جانب دیکھا, کہا بیٹا دو گے؟ کہا بابا بالکل. امام حسن نے کہا بابا بالکل, لیکن سارا دے دوں یا کچھ دوں؟ بیٹا سارا دے دو, پروردگار نے جتنا دیا ہے کم دیا ہے, جب اللہ نے تو پھر وہ اور دینے پر بھی راضی ہے, وہ اور بھی دینے پہ قادر ہے, وہی پروردگار دیتا ہے, اسی کی طرح دے دو بیٹا, اللہ عطا کرے گا. 7 درہم جو نبی نے دیے تھے وہ دینے کے لیے اس کے در پہ گئے. جیسے ہی اس کو عطا کیے, ایک شخص آیا, ہاتھ میں اونٹنی ہے, ناقہ, بہترین اونٹنی ہے. کہا ابوالحسن اونٹنی خریدیں گے؟ امام نے کہا لیس عندی شیء, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں خریدنے کے لیے. کہا ابوالحسن کوئی حرج نہیں ہے, جب ہو دے دیجئے گا, جب ہو دے دیجئے گا, یہ اونٹنی خرید لیجئے, بہت زیادہ حاجت ہے میری. امام علیہ السلام نے کہا بیٹا حسن اونٹنی کی مہار لے لو, ناقہ کی مہار ہاتھ تھام لو. کہا 100 درہم کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں 100 درہم میں دوں گا, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. کہا 100 درہم میں یہ اونٹنی آپ کو دے رہا ہوں, جب ہو دے دیجئے گا. امیر کائنات نے امام حسن کو کہا اونٹنی کی مہار تھام لو, 100 درہم کی ضمانت ہم لے رہے ہیں. ایک ضمانت کعبے میں لی تھی, ایک 100 درہم کی ضمانت, اس سے لے کے علی علیہ السلام چل رہے ہیں.
وجاء شخص، ایک اور شخص آ گیا، یا ابا الحسن تبیعنی هذه الناقہ، بہت توجہ، اے ابا الحسن یہ ناقہ، یہ اونٹنی بیچیں گے؟ امام علیہ السلام نے کہا کیوں لینا چاہ رہے ہو؟ کہا ابا الحسن اغزو بہی، اس کے ذریعے میں رسول کے لشکر میں شریک ہو کے جہاد کروں گا۔ امام نے کہا جب اتنا عظیم کام کر رہے ہو تو پھر ایسا ہی لے لو اونٹنی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، میں خرید کر ہی لوں گا، میں خرید کر لوں گا۔ آپ کتنے میں مجھے بیچیں گے؟ امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی لے لو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے، میں ایسے نہیں لوں گا، میں آپ کو اس اونٹنی کے 170 درہم دوں گا، 170 درہم عطا کروں گا۔ امام نے کہا نہیں 170 نہیں 170 عطا کروں گا۔ بیٹا حسن 170 درہم لے لو، 70 رکھ لو، 7 دیے تھے، 70 اللہ نے دے دیے۔ اب آؤ ڈھونڈے اس شخص کو جس نے ہمیں یہ ناقہ اونٹنی بیچی تھی، تاکہ اسے یہ 100 درہم دے دیں، پھر جو 70 بچے ہیں اس کا گھر کے لیے کچھ لے کے چلیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک لے کے آئے گا اس کی بارگاہ میں 10 گنا عطا کریں گے۔ 10 دیے تھے، واضح 7 دیے تھے، 70 عطا کیے اللہ نے۔ اب سنیے گا، اب عجیب بات ہے، وہ علی جنہیں 170 درہم اب مل چکے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے پاس ہیں، 70 اپنے ہیں، 100 درہم اس کو دینا ہے جس سے ناقہ خریدی تھی۔ اب علی صحرا میں ڈھونڈ رہے ہیں، اب وہ بیچنے والا نہیں مل رہا۔ عجیب بات ہے، بیٹا حسن یہی تو تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں کبھی بھی رسول کو نہیں دیکھا تھا وہاں نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَيَضْحَكْ، مسکرا رہے ہیں چہرہ علی کو دیکھ کر۔ کہا اے رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، اضحک اللہ سنک، خدا آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، یہ مسکرانے کا سبب کوئی خاص؟ کہا ابا الحسن اونٹنی بیچنے والے کو ڈھونڈ رہے ہو؟ توجہ کیجیے گا، ابا الحسن وہ جو اونٹنی جس سے خریدی ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہو تاکہ 100 درہم عطا کرو؟ اے رسول خدا آپ کے علم میں سب کچھ ہے کہ کیا کیا معاملہ ہوا۔ معاملہ تو یہی ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہوں جسے مجھے 100 درہم دینا ہے، اس سے اونٹنی میں نے خریدی تھی۔ کائنات کے نبی نے کہا اے ابا الحسن تم نے اللہ کی بارگاہ میں جو انفاق کیا، سنو وہ اونٹنی جس نے خریدی وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ الذی باعک جبرائیل والذی اشتراک میکائیل والناقۃ من نوق الجنہ والدرہم من اللہ۔ اے علی جس نے اونٹنی بیچی جبرائیل تھا، جس نے خریدی میکائیل تھے، اور وہ اونٹنی جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی۔ درہم اللہ نے خاص طور سے علی کے لیے بھیجے تھے۔ صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر۔ اب سنیے گا اے ابا الحسن، اب ایک جملہ سن لیجئے گا، اے ابا الحسن کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں انفاق کرنے سے رکنا نہیں، ہمیشہ اللہ تمہارے اور تمہارے اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، بھائی وہ اونٹ خریدنے والے اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے جہاد کروں گا، یہ کہا تھا نا، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے۔ اب سن لیجئے گا ایک روایت، بات کو میں نے تمام کیا۔ کیا کہا تھا؟ میں جہاد کروں گا رسول کے لشکر میں شامل ہو کر اس اونٹنی سے، ایسا ہی ہے نا؟ کون تھے وہ؟ حضرت میکائیل، واضح ہے نا؟ اب سنیے، ایک جنگ میں علی علیہ السلام کو لے کے نہیں گئے تھے نبی، واپس پلٹ کے آئے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا علی علیہ السلام کو دگنا حصہ ملتا تھا، کیونکہ وہی تو کرار تھے۔ اب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، امالی صدوق کی روایت پیش کر رہا ہوں چھٹے امام سے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔
تقسیم ہوتے ہوتے اب وہ سوچ رہے تھے اب تو علی کو دگنا نہیں ملے گا، اب تو نہیں ملے گا علی کو دگنا، مگر کائنات کے نبی نے اعلان کیا اے ابوالحسن تمہارا دگنا حصہ ہمارے پاس ہے۔ مال غنیمت میں سے کھڑے ہو گئے لوگ، اے رسول خدا، لوگ سے مراد جانتے ہیں، کھڑے ہو اے رسول خدا، علی نے تو جنگ نہیں کی، جنگ میں بھی نہیں گئے، مدینہ میں تھے، علی کو 2 حصے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کہا تم سب گواہ ہو، جب میں میدان جنگ میں تھا ایک سوار آیا تھا، سواری پر لڑ رہا تھا بڑھ بڑھ کے، اور اس کے بعد بہترین انداز میں جنگ کی، واپس پلٹ کے آیا، کہا اے رسول خدا میرا حصہ علی کو دیجئے گا۔ دوسرا سوار آیا، جنگ کر رہا تھا، بہترین انداز میں جنگ کی، پلٹ کے آیا اور کہا اے رسول خدا میرا حصہ بھی علی کو دیجئے گا۔ سنو، وہ کوئی عام سوار نہیں تھے، ایک لڑنے والے جبرائیل تھے، دوسرے میکائیل تھے، میں نے علی کو دگنا حصہ اس لیے دیا، ایک جبرائیل کا حصہ، ایک میکائیل کا حصہ۔ صلوات پڑھ دے امیر کائنات کی ذات پر۔ اندازہ لگا رہے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ خدا کی راہ میں جب دیتا ہے تو خدا مسلسل آیتیں نازل کرتا ہے ان کی شان میں، اور جنت بھی انہی کے اختیار میں دے دی، ھذا لی وھذا لک۔ جنت کے بانٹنے والے علی ہیں اور کہیں گے یہ میرا ہے، جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ یہ ہے علی علیہ السلام۔ بات کو میں نے تمام کیا، امیر المومنین علیہ السلام اور شہزادی کونین، کائنات کا وہ عظیم رشتہ، فقط واحد وہ رشتہ جو زمین پہ بعد میں ہوا، عرش پہ پہلے ہوا، یہ وہ کائنات کا عظیم رشتہ ہے امیر کائنات کا۔ میں نے شروع میں اشارہ کیا حدیث کی جانب کہ امام سے سوال ہوا تھا، مولا عاشور کا دن آپ کے لیے بڑا سخت ہے، انتہائی مشکل دن ہے۔ امام نے کہا ہاں، ولیکن یوم السقیفہ، لیکن سقیفہ کا دن، قتل المحسن بالرفثہ، حضرت محسن کی شہادت اس ملعون کے نجس پیر مارنے کے نتیجے میں، علی و زہرا کا گھر جلایا جانا، ادھا و امر، یہ ہمارے لیے انتہائی سخت ترین ہے۔ سن رہے ہیں امام علیہ السلام عاشور کو یاد کر رہے ہیں لیکن مدینہ کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ اگر مدینہ میں زہرا کا در نہ جلتا تو زہرا کی بیٹی کا خیمہ بھی نہ جلتا۔ اجرکم علی الزہرا، ارباب ازا کہاں سے حاصل ہو معرفت زہرا؟ ہمیں تو قبر زہرا کی بھی معرفت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ظلم ہوا سقیفہ میں کہ علی کو 40 قبریں بنانا پڑی تھیں۔ اجرکم علی الزہرا، کیوں 40 قبریں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ علی جانتے ہیں قبر زہرا کی بے حرمتی ہوگی۔ ہوا یہ ارباب ازا، عجیب روایت ہے، اعلان ہوا کہ ہم نے نبی کی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا، لہذا قبر کو کھولا جائے گا۔ ارباب ازا جب علی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، قبر کے پاس بیٹھ گئے، ذوالفقار نیام سے نکالی ہوئی تھی۔ جب کچھ لوگ آئے، ایک مرتبہ گریبان پکڑا اور کہا دیکھو تم نے در پہ حملہ کیا، علی نے تلوار نہ نکالی۔ اجرکم علی الزہرا، تم نے در جلایا تلوار نہ نکالی، محسن شہید ہوا، زہرا گزر گئی، تلوار نہ نکالی۔ مگر سنو، اگر قبر زہرا کی کہ بے حرمتی ہوئی، لَأَسْقِيَنَّ الْأَرْضَ بِدِمَائِكُمْ، مدینہ کی زمین تمہارے خون سے سیراب کر دوں گا۔ ارباب ازا لوگ خوف کے مارے پلٹ گئے، کوئی علی کی بارگاہ میں جائیں، میرے مولا ارے بقیہ اجڑ گئی۔
اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا حقیقت میں میرا وقت کا امام جانتا ہے کہ قبر زہرا کہاں ہے۔ ہاں میرا مولا جب رات کی تاریکی چھاتی ہوگی تو اس قبر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہوں گے، دادی زہرا پہ گریہ کرتے ہوں گے۔ جناب مفضل سے امام نے کہا اے مفضل، وہ دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں امام وقت کے پاس ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم میرا مولا کتنی مرتبہ زہرا کے در کی جلی ہوئی لکڑیاں دیکھ کر گریا کرتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا، صاحب ازا میرے مولا امام زمان ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے گریاں کر رہے ہوں گے، کبھی در کی جلی ہوئی لکڑیاں، کبھی حسین کا خون آلود کرتا۔ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ میرے آقا حسین، میں خون کے آنسو آپ پر گریا کروں گا۔ ارباب ازا، زہرا کی مصیبت بہت بڑی تھی۔ بعض مقاتل میں میرا جب در زہرا پر حملہ ہوا، دو صدائیں بلند کی، ایک قبر رسول کی طرف متوجہ ہو کر زہرا نے کہا یا ابتا، اے میرے بابا، آپ کے بعد زہرا پر کیسا ستم ہوا۔ اجرکم علی الزہرا دوسری صدا حجت صاحب زمان کو دی، یا مہدی ارباب ازا آخری جملہ سنیے گا۔ شہزادی کونین کو نبی نے کہا تھا اے بیٹی مجھے بابا کہہ کر پکارا کرو، میری جان میں جان آ جاتی ہے۔ لیکن جب در گرا، در و دیوار کے درمیان زہرا تھی، ایک صدا بلند کی یا ابتا، اے میرے بابا، مجھے نہیں معلوم اب نبی کی جان میں جان آئی ہوگی کہ نہیں، مگر قبر لرزی، زلزلہ۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره